اور حضرت اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ حج کر کے آئے حضرت، حج میں گئے. حج میں عام لوگوں سب لوگوں کو تجربہ ہے کہ جب حج کو جاتا ہے آدمی، حج کو ہر حرمین کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے مسلمان کو، اللہ تعالیٰ کسی طرح موقع دے دے حج کا، کیسے کیسے پیسے جوڑتا ہے، کیسے کیسے دعائیں کرتا ہے، اور جب قسمت اللہ بلا لے وہاں پہنچ جائے تو اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، اور یہ حسرت ہوتی ہے ایسا کریں گے ایسا کریں گے، حسرت نکال لیں گے حسرت نکال لیں گے. مگر چونکہ بیرونی سفر کا اندازہ نہیں ہوتا، حج کے ایام میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، وہاں نظام کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آدمی ہے اتنا تھک جاتا ہے، لائنیں لگ کر اب امیگریشن ہونا ہے، اب سامان کھو گیا ہے، چلو وہاں چلو، وہ آ گئے حج کمیٹی والے آ گئے، ٹور والے آ گئے، یوں دوڑو وہ دوڑو، تو آدمی کے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں کسی طرح آدمی اسے پورا کرتا ہے حج کو، اللہ تعالیٰ کس طرح پورا کرا دے گا. حادثے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، پتہ جا کے سنے گا جمرات پر یوں پچھلے سال ہو گیا تو ڈرتا ہے، وہاں بھیڑ میں فلاں آدمی دب کر مر گئے تھے، میں نہ مر جاؤں، یہ نہ مر جائے، فلاں کی اولاد بیٹی کھو گئی تھی، فلاں کی بیوی کھو گئی تھی، ہمارے نہ کھو جائے، سارا حج نہ ہو جائے. تو آدمی احتیاط کے چکر میں لہر رہ جاتا ہے. کسی طرح بھائی عافیت کے ساتھ بس مسئلے کو حل کر لو، پورا کر لو، وہ مسئلے کو پورا ہو جائے، بس یہ ہوتا. اب جب اسی طرح دن ختم ہو جاتے ہیں اور وہ جو حضرت یوں اللہ کو منوائیں گے اور یوں پردے پکڑیں گے اور یوں روئیں گے یوں ہوئیں گے، وہ ہو نہیں پاتا، تو بڑی بڑی حسرت کے ساتھ واپس آتا ہے. اور پھر اسے بے چینی اور دیوانگی لگ جاتی ہے کہ اس طرح اللہ پھر اب کے بلا لے تو اب کی مرتبہ صحیح طرح کر کے آئیں گے اب کی مرتبہ. تو حج کرنے کے بعد حج سے پہلے جو شوق ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ حرمین شریفین حاضری کا شوق بڑھ جاتا ہے، پھر دیکھ بھی لیتا ہے وہاں کی نورانیات برکتیں. حضرت حج کر کے آئے تو حضرت کو بڑا ہی خیال تھا، حضرت کو بھی یہ خیال ہوا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو بلایا، خط لکھ کر پاسپورٹ لے کر آ جاؤ. پاسپورٹ لے کر کیوں بلایا؟ کہا کہ میرا حج کو جانے کا ارادہ ہے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی جا رہے ہیں، حضرت مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جا رہے ہیں، اور بھی بعض اکابرین جا رہے ہیں، تو تم حج کو چلو. حضرت کو کہا کہ آپ چلیں حج کو، اور میرا آپ کا خرچ ہمارے ذمہ ہوگا. خرچ بھی حضرت شیخ کا کیسا نورانی خرچ ہے وہ، اور حضرت شیخ کا ساتھ بھی ہے، حضرت مدنی کا ساتھ، حضرت مولانا نیاز صاحب کا ساتھ، اور پہلی دفعہ جو صحیح یعنی تسلی نہیں ہوئی تھی کتنا. حضرت نے فرمایا مگر ہم تو اپنے حضرت سے پوچھ کے ہی میں جانتے تھے کہ حضرت تو حضرت شیخ حضرت رائے پوری آپس میں بہت زیادہ اعتماد تھا. تو انہوں نے حضرت شیخ نے یہ سوچا کہ میں کہوں گا تو حضرت تو کہہ ہی دیں گے، وہ تو حضرت تو فرما ہی دیں گے کہ ہاں پھر بھی ہمیں اجازت لینی ہوگی. حضرت مولانا نے فرمایا، کہا ٹھیک ہے بالکل چلے جاؤ. اور رائے پور گئے تو رائے پور وہاں انہوں نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ خبریں پوری دنیا کی خبر رکھتے تھے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو انہیں معلوم ہوا کہ قادیانیت ہندوستان اور بر صغیر سے نکل کر عرب میں بھی پھیلنے لگی ہے. تو انہیں یہ خیال ہوا، جب انہیں معلوم ہوا تو وہ اپنے خدام سے کہا کرتے تھے، ملفوظات میں ملتی ہے، علیمیہ آئیں گے تو ہم چپٹ جائیں گے ان کو اور ان سے کتاب لکھوائیں گے، عرب تو انہی کی بات مانیں گے، عرب تو انہی کی بات مانیں گے، مطلب یہ بات. تو اتنے میں حضرت مولانا وہاں پہنچ گئے. حضرت مولانا فرماتے تھے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی جب میں نے کہا کہ حضرت شیخ نے ہمیں بلایا تھا، ہم پاسپورٹ لے کر آئے ہیں، اور وہ حضرت نے فرمایا کہ ہماری طرف سے تم حج کو چلو. حضرت رائے مدنی بھی جا رہے ہیں، حضرت مولانا نیاز صاحب بھی جا رہے ہیں، اور بھی فلاں فلاں کچھ اور علماء کے نام. تو حضرت فرماتے تھے حضرت رائے پوری ہمارے شیخ نے یہ بات فرمائی، اگر ہم روکیں گے تو رک جاؤ گے اور میرے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے کہ واقعی یعنی ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے حکم مانا بڑے کا، اب ہمت نہیں ہو رہی منع کرنے کی مگر دل پر بہت زور پڑ رہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہمارے شیخ محسن ہیں، مجھ سے زیادہ میرے بارے میں خیر خواہی کی بات جانتے ہیں، تو ان کی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی. تو ایک دم انشراح کے ساتھ آدمی جی حضرت نے فرمایا حضرت ہم 100 بار رک جائیں گے. اور حضرت چہرے کو دیکھتے رہے، چہرے اندر سے دل سے مانا کہ نہیں، اللہ والے تو اندر تک کی دیکھتے ہیں نا. حضرت فرماتے تھے اللہ کا فضل ہے، حضرت کبھی ایسی چیز کو اپنی طرف منسوخ نہیں کرتے. اللہ کا ہمارے اوپر رحمت ہوئی اور رحم فرمایا اللہ نے، اور اللہ نے ہمیں جو ہے اس وقت ثابت قدم رکھا. ہم نے کہا حضرت آپ ایک دفعہ نہیں، اگر آپ 100 دفعہ فرمائیں گے تو ہم 100 دفعہ رک جائیں گے. کہا علی میاں کتاب لکھو، قادیانیت سے بہت ہمیں وحشت ہو رہی ہے اور عربوں کو نہ لے لے
اور عرب تو تمہاری بات مانیں گے، تم کتاب لکھو عربی اس کے لیے۔ کہا کہ حضرت جیسا ہے۔ تو پھر حضرت رک گئے، حضرت شیخ کو منع کر دیا کہ حضرت نے ہمیں کہا ہے کہ ہم رک جائیں اور کتاب لکھیں۔ تو حضرت شیخ نے بھی سوچا کہ وہاں سے روکنے کا مطلب تو بڑی کوئی حکمت ہوگی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ شیخ کے ذہن میں، اس لیے کہ شیخ کہ اگر علماء نے تو بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں سجادہ رنگی کن اگر پیر مغاں گوید، کہ شراب میں رنگ لے اپنے مسلح کو اگر پیر کے، کہ سالک بے خبر نہیں بل نہ رسم رائے منزلہ، کہ سالک رائے راستے کی تمام چیزوں سے واقف ہے، وہ ایسے ہی خبر نہیں کر۔ شیخ کو شیخ بنایا تو ظاہر ہے دو چیزوں پر اعتماد اس کے ہونا چاہیے، ایک عقل پر اعتماد اور ایک خیرخواہی پر اعتماد۔ عقل پر اعتماد یہ بھی کا حصہ ہے یہ بھی کہ اسے دینی تفقہ سے حاصل ہے کہ نہیں۔ عقل تو وہی ہے نا جس میں جو دین کے بارے میں صحیح سمجھتا ہوں۔ تو اگر نادان دوست ہے تو غلط خیرخواہی اس میں، اور اگر وہ خیرخواہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کسی غلط انٹینشن سے رائے دے دے۔ تو شیخ کے ساتھ تو یہ دونوں چیزیں آدمی جب بھی کسی کو شیخ بناتا ہے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے ایک صاحب کی کوٹھی میں انتظام کیا اور ساری قادیانیت پر کتابیں مہیا فرمائیں، اور جو صاحب میزبان تھے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھو وہ کتاب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو بہت زیادہ انہیں قوت انرجی کی ضرورت ہوگی، تو تم تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ ان کے اس میں کھانے کا انتظام کرتے رہنا، کبھی مٹھائی، کبھی کوئی ڈرائی فروٹس، لیکن اس کے ہاتھ میں بھی نہیں دینا، ان سے کہنا منہ کھولو اور ہاتھ منہ میں رکھا ہے تاکہ ہاتھ دھونے میں بھی وقت ضائع نہ ہو۔ وہ کتاب لکھی حضرت نے، بہت فائدہ ہوا عربوں میں جانے سے، اللہ کا شکر ہے عربوں میں بالکل قادیانیت نہیں جا سکتی، اور یہ اسی کتاب کی برکت ہے۔ وہ یہاں بیٹھے ہوئے باغ میں کہاں تک کی دیکھتے تھے، مومن کی یہ پہچان کہ گز عید میں ہے آفاق کی بات دیکھتے تھے یہاں بیٹھ کر، کیا سوچی انہوں نے، کتنا بڑا انقلاب جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منفی انقلاب بچا لیا۔ تو پھر اگلے سال حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سفر حج کا پروگرام بنایا اور حضرت کو لے کر گئے، حضرت کو ساتھ میں لے کر گئے بڑی شفقت کے ساتھ۔ اور بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت نے صرف ہمارے حضرت کی وجہ سے حضرت رائے پوری نے سفر حج کا پروگرام بنایا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں جو شہبی صاحب تھے جن کے ہاتھ میں چابی رہا کرتی تھی اس کی، وہ خود حضرت کے پاس آئے، پتہ لگا کہ مولانا ابوالحسن علی آئے میں، اور ان سے کہا کہ ہم لوگ وہاں بیت اللہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ بھی چلیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ تو ہمارے شیخ ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، کہ فہرست دے دیجیے کن کن لوگوں کو جانا ہے، ان کی انٹری ہوتی ہے نا باقاعدہ قانون، تو بھی تو کہتے تھے اب تو انہوں نے وقت بتا دیا، لیکن اس کے بعد سے اتنا انہیں تعلق بڑھ گیا تھا شیخی صاحب کو کہ وہ میرے پاس آتے یا کسی اپنے نمائندے کو بھیجتے تھے، آپ کس روز جانا چاہتے ہیں حرم کعبے میں، کعبے کے اندر، پہلے تو یہ بتاتے اس دن جائیں گے، اور آخر میں تو یہاں تک پہنچی نتیجہ کہ 1400 سال میں یہ صرف شرف حضرت مولانا کو حاصل ہوا کہ وہ جب وہ، بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت زینے پر چڑھ رہے تھے شیخی صاحب کے ساتھ تو پاؤں پھسل گیا، گر گئے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، گر گئے۔ تو شیخ علی تنطاوی بڑے عالم تھے، عربوں کے بالکل چوٹی کے علماء میں تھے، انہوں نے ایک مضمون لکھا اور اس کا جو ہے عربی میں، جس کا عنوان یہ تھا کہ علیمیہ تمہاری قسمت گرے بھی تو کس در پر، کس در پر، کعبے اللہ کے در پر گرنا کتنی بڑی بات ہے، شرف کی بات ہے وہاں گرنا، گرے بھی تو کس در پر۔ تو انہوں نے جیسے داخل ہونے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت وہ جو ہے، انہوں نے شیبی نے حضرت سے فرمایا آپ شیخ الکعبہ ہیں، آپ کی اب آپ کھولیے اور ہمیں لے کے چلیے۔ پہلی مرتبہ حضرت اس خاندان کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں چابی آئی، حضرت مولانا نے کھولا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہمیں بالکل بہت بڑی چابی ہوتی ہے اور تالا بھی لاک بھی ذرا سخت ہے، تو بڑی محنت کرنی پڑی اسے کھولنے کے لیے، کھل بھی نہیں رہا تھا، وہ زور سے گھمانا پڑتا ہے اس دروازے کو، پرانا تالا ہے، پرانے بادشاہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے کا ہو سکتا ہے وہ تالا رہا ہو۔ تو پھر اندر تشریف لے گئے اور پھر انہوں نے شیخ صالح عبداللہ کامل نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے دعا کرائیے ہمارے لیے، سب کے لیے، آپ شیخ ہم جو ہے عرب والعجم ہیں، شیخ العالم ہیں، آپ دعا کروائیے۔ سب نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی۔ تو حضرت فرماتے تھے یہ اس دن جب جی چاہ رہا تھا حج کو آخری درجے میں شوق، شیخ کے کہنے سے رک جانے کے صدقے میں اللہ نے عربوں میں یہ اعزاز بخشا۔ حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے فارسی کا کہ چیٹی کی کہاں قسمت تھی کہ بیت اللہ چلے جائے، کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی تھی تو اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا، یعنی حضرت شیخ اپنے شیخ کے قدموں سے چمٹ جانے کی برکت سے اللہ نے وہ پہنچا۔ تو
وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ میں نے اس وقت اس لمحہ فٹ بال بنے تو نہیں ہے، بن کہاں سکتے تھے، اس کی اہلیت ہی نہیں تھی، کوئی سلیقہ نہیں تھا، لیکن نیت و ارادہ کیا کہ فٹ بال بن جانا ہے. جب مزہ فٹ بال بن جانے کا ارادت میں، اور بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ والوں کے یہاں جا کر وہاں سے پورا فیض حاصل کیا، جس درجہ انہیں فیض حاصل ہوا، اس کے پیچھے اگر آپ بالکل گہرائی کے ساتھ یکسو ہو کر کوئی وجہ تلاش کریں گے تو جو جتنا زیادہ فٹ بال بننے میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے انہیں اسی درجہ نواز دیا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.